جنوبی کوریا میں کشتی ڈوبنے پر وہاں کا وزیر اعظم مستعفی ہو گیا. یہ وہ سبق تھا جو ہمیں پڑھایا گیا تھا وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جب وہ اپوزیشن میں تھے, اور آج جب وہ وزیر اعظم کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں تو جو واقعہ اس اوور دا ویکینڈ آپ نے ناظرین سبھی جانتے ہی ہیں اور پورا ملک سوگوار ہے ان واقعات کے اوپر. مری میں پیش آنے والے انسانی المیہ, اس پر پرائم منسٹر صاحب کا رد عمل کچھ یوں تھا کہ لوگوں کی بڑی تعداد نے غیر معمولی برف باری اور موسمی حالات کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر مری میں رش ڈالا, جبکہ ضلعی انتظامیہ اس کے لیے تیار نہیں تھی. یہ وزیر اعظم عمران خان کا ریاکشن تھا اس انسانی المیہ کے اوپر جو پیش آیا مری میں. اور اس سے بڑھ کر اس سے پہلے بھی جو بیانات ہم دیکھ رہے تھے وفاقی وزیر اطلاعات, جنہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کے ذریعے لوگوں کو, عوام کو یہ ترغیب دی کہ 1 لاکھ سے زائد لوگ تفریح کے لیے مری پہنچ گئے ہیں. یہ عوام کی خوشحالی کا معیار ظاہر کرتا ہے کہ کتنی خوش ہے عوام اور کتنے معاشی حالات بہتر ہیں ان کے. یہ الگ بات ہے کہ فواد چودھری صاحب نے بعد میں اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا, اور لیکن رویہ اس کے بعد بھی تبدیل نہیں ہوا جس رویے کی ہم بات کر رہے ہیں. اس وقت بھی ہم نے دیکھا جو پریس کانفرنس انہوں نے کی, انہوں نے اور شفقت محمود صاحب نے, اس میں کہکوں کے تبادلے ہو رہے تھے, اور فواد چودھری صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں, مونگ پھلی کھائیں, سنو سپرے کریں ایک دوسرے کے اوپر. اتنے کیجول انداز میں بات کی جا رہی تھی, جب دوسری طرف انسانی جانوں کا ضیاع ہوا اور پوری دنیا حیران تھی کہ یہ واقعہ پیش کیا آیا پاکستان میں. اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی ہمیں کوئی سنجیدگی حکومت کی طرف سے نظر نہیں آئی. قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اپوزیشن کی طرف سے معاملہ اٹھایا گیا. شہباز شریف صاحب نے تقریر کی, لیڈر آف دی اپوزیشن نے, چیئرمین پیپلز پارٹی نے تقریر کی, حکومت کے اوپر تنقید کی, جو کہ اپوزیشن کا کام بھی ہے اس طرح کے سانحات میں عوام کی آواز بننا. لیکن وزیر اطلاعات کا آپ دیکھیے رسپانس, وہ کہتے ہیں ہمارے سیاسی قد کا یہ اپوزیشن مقابلہ نہیں کر سکتی. آج اس سانے کے موقع کے اوپر یہ رسپانس ہے آفیشیل حکومت کا. انہوں نے کہا ان کی حکومتوں نے کیا کیا, یہ ایک ثانیہ جو پی ٹی آئی کے دور میں پیش آیا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ماضی کی حکومتوں کے ساتھ. ٹیکل پی ٹی آئی کی حکومت اور انتظامیہ موجودہ نہیں کر سکی, اس کے اوپر انہوں نے کہا ہم نے کامیاب ریسکیو کیا, آپریشن کیا, اور پھر انٹرنل ٹورزم کو بڑھا رہے ہیں, جدید انتظامی سٹرکچر کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ رسپانس تھا انتہائی غیر سنجیدہ اور ارریلیونٹ قسم کا رسپانس تھا آج بھی حکومت کی طرف سے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ محکمہ موسمیات کی طرف سے 5 جنوری کو ہی پہاڑی علاقوں میں 10 سے 15 سال کی ریکارڈ برف باری کا الرٹ جاری کیا گیا تھا. پھر این ڈی ایم اے نے 5 جنوری کو یہ بات کہی کہ وہ برف باری کو مانیٹر کر رہے ہیں. ان کی ٹویٹ ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پی ڈی ایم اے ہے, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز, ان کو کے ساتھ کوارڈینیشن چل رہی ہے اور صورتحال مکمل طور پہ کنٹرول میں ہے. لیکن این ڈی ایم اے نے کہیں بھی کسی کو کوئی الرٹ جاری نہیں کیا. یہ ادارہ براہ راست وزیر اعظم کے ماتحت, جبکہ پی ڈی ایم اے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ماتحت ہے, اور وزیر اعظم کے بقول جو ضلعی انتظامیہ تیار نہیں تھی وہ بھی براہ راست وزیر اعلیٰ پنجاب کے ماتحت ہے. تو پھر دنیا کی کون سی سائنس ایسی ہے جس کے مطابق کوئی اور ذمہ دار ہے, یا خود سیاح جو وہاں پر گئے تھے, بجائے اس کے کہ صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت اس کی ذمہ دار ہو, اس کے علاوہ اور کوئی ذمہ دار نہیں بنتا اس کا. ثانیہ مری میں ابھی تک جو اطلاع افسوسناک اطلاعات ہیں اس کے مطابق 22 افراد انتقال کر چکے ہیں, جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. یہ کوئی زلزلہ نہیں تھا, یہ کوئی قدرتی آفت, کوئی لینڈ سلائڈنگ کا اچانک چند سیکنڈز میں ہونے والا واقعہ نہیں تھا, بلکہ جن لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے وہ کئی گھنٹوں سے, جیسا سے آپ نے شروع میں آغاز میں سنا, جو اے ایس آئی جن کی افسوسناک, ان کی پوری فیملی بھی اس کے اندر جاں بحق ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ صبح 9 سے رات 12 بج گئے, اتنے وقت وہاں پھنسے رہے, لیکن کوئی حکومتی اس میں جو ہے وہ مشینری وہاں پر نہیں پہنچی جو ان کو بچا سکتی ہے. بس ہم نے دیکھا کیا ہوا, وکٹم بلیمنگ ہوئی رد عمل کے طور پہ کہ یہ لوگ وہاں پر موسم دیکھنے کیوں گئے تھے. وزیر داخلہ شیخ رشید بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے. انہوں نے کہا کہ لوگ پولیس کی بات نہیں سن رہے, اس لیے مجھے رینجرز کو بلانا پڑا. تو اب ہم یہ جاننا چاہیں گے آج پروگرام میں کہ کہاں گئے وہ پولیس ریفارمز جس کا نعرہ لگا کر پی ٹی آئی حکومت میں آئی تھی, خاص کر پنجاب پولیس. کبھی پولیس کو ٹی ایل پی کے سامنے مار کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے, کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ پولیس ڈر جاتی ہے اس لیے لوگوں کو روکتی نہیں ہے, لوگ موبائل نکال لیتے ہیں. تو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے پولیس کو جس کے ریفارمز انہوں نے خود کرنے تھے؟ اور پھر ضلعی انتظامیہ ہوتی کس لیے ہے, ان سے بھی ہمارا سوال ہے کہ وہ دفاتر میں بیٹھ کر چائے پئیں یا گھروں میں دبک کر بیٹھ جائیں. ایسے واقعات کے اوپر سڑکوں کے اوپر موجود ہونا چاہیے تھا ڈی سی اور اے سی کو, وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آئے. اور حالات آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیے کہ جو اس دن واقعہ پیش آیا, اور یقینی طور پہ سارے لوگ دیکھتے ہی آ رہے ہیں. اور پھر ان ساری واقعات کے ساتھ ساتھ مفاد پرست جو ہوٹل مالکان تھے ان کی بھی ہم بات کرنا چاہیں گے, جنہوں نے کرائے ہزاروں گنا بڑھا دیے. اور پھر جو میڈیا ہے, میں اس کی بھی بات کر لیتی ہوں تاکہ یہ نہ کہا جائے ہم اپنی بات نہیں کرتے. میڈیا بڑی خوشی سے یہ ہیڈ لائنز ہر سال ٹپیکل ہیڈ لائنز چلا دیتا ہے کہ لوگ انجوائے کرنے کے لیے مری پہنچ گئے اور برف باری انجوائے کی جا رہی ہے, لیکن ہمیں بھی یہ پتہ
ہونا چاہیے کہ یہ جو ادارے ہیں NDMA ہو جائے, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہو جائے, ضلعی انتظامیہ ہو جائے, حکومت ہو جائے, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. انہوں نے میڈیا کو نہیں بتانا کہ یہ ریڈ الرٹس ہیں, آپ اس کے بارے میں تشہیر کریں ٹی وی کے اوپر, کیونکہ خود سرکاری ٹی وی PTV نے کوئی الرٹ جاری نہیں کیا اس بارے میں, اور بعد میں حکومت نے تنقید کی. لیکن میڈیا کو اپنے طور پہ ہی چاہیے کہ یہ جو الرٹس ہیں ان کو حکومت نے زحمت نہیں کرنی, ہمیں خود سے کوئی کردار ادا کرنا چاہیے, لوگوں کو اویئر کیا جا سکے. اور آخر میں ہم ذکر کریں گے ریاست کے اندر ایک جو دو قسم کے طبقے پائے جاتے ہیں, اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. جو دو نظام چل رہے ہیں, جو سندھ کے اندر کی آج کی خبر ہے, آپ کو یاد ہوگا کراچی میں شاہ زیب قتل کیس کا ایک واقعہ پیش آیا تھا, اس کا مرکزی مجرم جو تھا جتوئی, وہ جیل میں تھا. اس سے پہلے بھی جب چیف جسٹس ثاقب نثار تھے, انہوں نے جیل پہ چھاپا مارا تھا, وہ فل عیاشی سے وہاں پہ وقت گزارا تھا. آج ایک ٹی وی چینل نے خبر بریک کی کہ کراچی کے نجی اسپتال کی بالائی منزل پر وہ شاہانہ زندگی گزار رہا ہے کئی مہینے سے. اس کے بعد حرکت میں آئی سسٹم, اور اس کے بعد اس کو جیل منتقل کر دیا گیا. تو پوچھیں گے یہ ہم سندھ گورنمنٹ سے کہ یہ کس قسم کی قانون, غریب کے لیے الگ اور امیر کے لیے الگ کا قانون ہمارے ملک کے اندر, یہ کیا نئی مثالیں قائم کی جا رہی ہیں. ان سارے ایشوز کے اوپر بات کریں گے آج. دل سے اس خاص کر اس مری کے واقعے کے اوپر اور یہ سندھ سے آنے والی خبر کے اوپر بھی, ان دونوں ایشوز پہ مینلی ہمارے پروگرام میں گفتگو ہوگی. ہم پیپلز پارٹی سے شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی, PTI سے اندلیب عباس صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی, اور کچھ ہی دیر میں ہمیں نون لیگ سے بھی طلال چودھری صاحب جوائن کریں گے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, ان دونوں ایشوز کے اوپر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید بات کریں گے مری سانے کے حوالے سے, اور پھر جو نیشنل اسمبلی میں تھوڑی دیر پہلے آپ نے ماحول دیکھا, جو ری ایکشن حکومت کا تھا, جو پوائنٹس اپوزیشن نے اٹھایا, اس بارے میں بات کرتے ہیں. اور جو شاہ رخ جتوئی کے حوالے سے سندھ سے خبر آئی ہے, اس کو بھی آخری پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے. میرے ساتھ شیلا رضا صاحبہ ہیں اور اندلیب عباس صاحبہ, آپ دونوں کو ویلکم کہوں گی پروگرام میں. اندلیب صاحبہ اسٹارٹ آپ سے ہی کروں گی. ایک تو وزیر اعظم صاحب نے خود اپنے ٹویٹ پہ کہا, اپنے ٹویٹر پیغام میں, کہ ضلعی انتظامیہ تیار نہیں تھی. وہی ضلعی انتظامیہ جو پنجاب حکومت کے انڈر آتی ہے, اور نالائق لوگ اگر لگے وہاں پر جو انکمپٹنٹ تھے تو وہ آپ لوگوں نے خود ہی لگائے پنجاب حکومت نے. محکمہ موسمیات کے الرٹ کو نظر انداز کیا گیا, لوگوں کو جانے کی ترغیب آپ کے وفاقی وزیر اطلاعات نے دی, اور اس کے بعد وکٹم بلیمنگ بھی آ کے پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے. کیا وجہ ہے اس راز سے آج آپ پردہ اٹھائے گا, کیونکہ جو بھی واقعہ پیش آتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے رسپانسز بہت زیادہ انسینسٹیو قسم کے ہوتے ہیں. غلطی کو تسلیم کر لینے میں کوئی برائی نہیں ہے, ذمہ داری آپ لوگوں نے سیاحوں پہ کیوں ڈال دی عوام پہ؟ شکریہ افسا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ واقعی یہ جو واقعہ دل خراش ہے, اور اس کے اندر بالکل جس کی بھی کوتاہی ہے, اور ہم حکومت ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں, اس کوتاہی پہ ہمیں ہر وہ اقدام اٹھانا چاہیے, اور اٹھا بھی رہے ہیں. ہم نے پہلے پریلیمنری رپورٹ لی ہے اور آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اور اب پوری انویسٹیگیشن بھی اس پہ جاری ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں جو اصل مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو بیچارے لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ بہت کم ہے, اور یہ جو سیاحت ہے اس کو فروغ نہیں دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ مری وہی کوئی 70 سال سے آپ کا ایک وہ ہل سٹیشن ہے, اور نتھیا گلی ہے, اور نئے جو ریزورٹس وہ نہیں بنائے گئے. اب 13 نئے ریزورٹس ہم نے 3 سال کے یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. آپ 13 ریزورٹس بنائے, لیکن اندلیب صاحبہ آپ نے لوگوں کو, میری بات آپ پوری نہیں سن رہے, جانے دیا نہیں. میں بالکل میں چاہوں گی کہ آپ, کیونکہ پچھلے 2 دن سے اس کے اوپر شوز ہو رہے ہیں, اور ہم اسی طرح کے لیڈ بیک قسم کے رسپانسز گورنمنٹ کی طرف سے دیکھ رہے ہیں. خود پرائم منسٹر صاحب ہم سیلف جہاں وہ ضلعی انتظامیہ کو کلین چٹ دے رہے ہیں کہ وہ تیار نہیں تھے, اور معمول سے زیادہ برف باری ہوئی, اس کی کیا وضاحت ہوگی آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں, کوئی کلین چٹ نہیں دے رہے. بالکل اگر انہوں نے کلین چٹ دینی ہوتی تو وہ اس طرح آپ کہتے آپ رسپانسبلٹی لیتے. دا فیکٹ کہ انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ تیار نہیں تھی, اور انہوں نے ایک امیجیٹ انویسٹیگیشن کرائی اور ایک فل سکیل انویسٹیگیشن کرا رہے کہ ہر اس بندے کو ہم نے پکڑنا ہے جس نے کہ تاخیر کی, یا جس نے
जो करना चाहिए था वो नहीं किया, तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है कि वो खुद मान रहे नहीं, आप सुन नहीं रहे, रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं? You are not listening. नहीं, आप, मैं चाहूंगी मेरे पॉइंट पे रह के मुझे रिस्पॉन्ड करें। जो टूरिज्म के लिए आप लोगों ने इकदाम किए वो एक तरफ होंगे, वो अभी इस वक्त टॉपिक नहीं है, बाकी जान गई है जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। एनडीएमए ने कहा कि हम बिल्कुल सही तरीके से काम करें, काम अंडर कंट्रोल है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है एनडीएमए। क्या एक्शन लिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, क्या अनाउंस किया अभी तक? अब देखें, ये 3 दफा आपने ये सवाल किया, मैं जैसे ही जवाब देना शुरू होती हूँ आप बीच में इंटरप्ट कर देती हैं और फिर दोबारा वही सवाल करती हैं। हाँ, अब आप जवाब दीजिए, लेकिन टूरिज्म की बात आप बेशक मेरे से अग्री ना करें, आप बेशक समझे कि मैं मेरी बात अच्छी है बुरी है, आप बेशक जिस मर्जी का स्टांस प्रमोट करें ना करें, मैं तो नहीं, मैं इख्तलाफ कर सकती हूँ लेकिन मैं इंटरफियर तो नहीं करती आपकी बात में। मैं तो सिर्फ ये हक मांग रही हूँ। टाइम होता है अनलीफ साहब, आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देंगी। तो यही बात है ना, 3 दफा इंटरप्ट करेंगी और वही सवाल करेंगी तो टाइम तो जाया होगा। अब आप जवाब दीजिए, मैं आपको, अच्छा, नंबर 1 मैंने शुरू इसीलिए किया कि कोताही है जिली इंतजामिया की है या हुकूमत की, हम रिस्पॉन्सिबल है, स्टार्ट ही ऐसे किया। दूसरा मैंने कहा कि इसके ऊपर 2 इन्वेस्टिगेशन। आप फिर मुझे कहेंगी मैं इंटरप्ट कर रही हूं आपकी बात को, ये आप कह रही हैं अनदीप साहबा, एज ए आप पार्टी मेंबर रिस्पेक्टेड और एज एन इंडिविजुअल, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जिस पूरे मुल्क के हेड हैं वो ये बात नहीं कह रहे। देखिए, मैं फिर वही कहूंगी कि मैं अभी, मतलब ये चीज मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूं कि वो क्या कह रहे हैं, आप बीच में इंटरप्ट कर देती है। सो दैट मीन्स कि आप सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही पहुंचाना चाहती है व्यूअर्स पे। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आप डिसएग्री करें लेकिन पूरा सुन तो लें। सुनाइए। मैं तो सिर्फ एक हक मांग रही हूं, मैं आपका पूरा सवाल तीसरी दफा सुन रही हूं, आप मेरा जवाब पहली दफा भी नहीं सुन रही। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की, उसमें कहा कि जिले इंतजामिया तैयार नहीं थी, विच मीन्स कि उन्होंने उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पिन की, विच मीन्स कि उसकी ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पिन की। अब मैं आपको कहूं कि जी डॉन तैयार नहीं था और मैं सारों को ऊपर से लेके भून दूं विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग कि अब्सा का कसूर था, कि फहद का कसूर था या किसी और का कसूर था, इन्वेस्टिगेशन तो होनी है ना कि एग्जैक्टली। लेकिन आप अगर विक्टिम ब्लेम भी कर दें, उन्होंने विक्टिम ब्लेम किया बीच में, उन्होंने कहा ये अवाम क्यों गए, उनको वेदर रिपोर्ट देख लेनी चाहिए थी। आपकी मर्जी के मुताबिक आपको टाइम अनलीफ साहब नहीं मिल सकेगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ना है। आपकी मर्जी के मुताबिक मैं जवाब नहीं दूंगी, मुझे लगता है ऐसा है कि नहीं निकलवाना चाहती है मेरे से वो मैं नहीं दूंगी। अभी देखना आप ऑपोजिशन के साथ क्या करेंगी। आपसे जवाब मर्जी का, मैं बिल्कुल ऐसा, मैं ऑपोजिशन के साथ नहीं, देखना मैं आज ऑपोजिशन का कोई कसूर नहीं है, लेकिन सवाल मैं उनसे भी करूंगी अनदीप साहब। आपको हमेशा मेरे प्रोग्राम में आके ये प्रॉब्लम होता है कि मैं आपको टाइम नहीं देती। मैं, आप लोग दूसरे शोज में भी जाते हैं जहां आप लोगों को आधा घंटा नहीं बोलने दिया जाता, मैं देखती हूँ। शैला साहबा, आप सोच लें अपना जवाब, आप कॉम्प्रिहेंसिव जवाब सोच लें। अनदीप साहबा, मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ। शैला रजा साहबा, आज बिलावल साहब ने क्लाइमेट चेंज की बात तो यकीनी तौर पे गई, आप लोग भी पहले हुकूमत बना चुके में रह चुके हैं, नून लीग भी रह चुकी है, ऐसे मौक़ों के ऊपर आज उन्होंने जरूर पॉइंट आउट किया। लेकिन ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आप लोगों को पार्टी मंशूर के अंदर ये एक हकीकत के तौर पे क्लाइमेट चेंज है, और इमरान खान साहब ने नारे लगाए थे बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से जो दावे किए गए थे, लेकिन आप लोगों के अनाउंसमेंट्स में हमें क्लाइमेट चेंज कहीं पर भी नजर नहीं आता। यहाँ पे एक किरदार रहा, मौसम बदल रहे हैं बहुत एक्सट्रीम तौर पर। आप लोगों ने माजी में क्या किया और आगे क्या करने का प्लान करते हैं, ये तो हमें कहीं नजर नहीं आता। अच्छा, बहुत शुक्रिया अब्सा। याद होगा आपको कि एनवायरनमेंट जो है हमारे ही दौर में इंट्रोड्यूस हुआ था डिपार्टमेंट, और हमने जो है, अगर आप देखें तो अंदर 3 दफ़ा हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी आया है कि हमने जो प्लांटेशन की है वो एक रिकॉर्ड है। और जो 5 E's हैं उसमें हमारे एक ई जो है वो एनवायरनमेंट भी है। तो अब इसको पूरा तफसील मुझे जाहिर है कि इस वक्त नहीं है, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ी सी ये बात करूं कि ज़िले इंतज़ामिया तो ठीक है, बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन जहां 4000 गाड़ियों की गुंजाइश है वहां 1.25 लाख से ज़्यादा गाड़ियां भेजने के बाद शादियाने बजाने वाले मिनिस्टर्स जो हैं उनको ये हकीकत का अंदाज़ा था कि इतनी गाड़ियां वहां पहुंचनी चाहिए। हमने नवाज शरीफ का दौर देखा और देखते थे कि जी 5000 गाड़ियां पहुंच गई हैं, तो अब जो है वो मरी में मजीद बंद कर दिया गया।
تو ایسا ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ مزید گاڑیوں کی گنجائش نہیں ہے, بند کر دیا گیا. 5,000 کے بعد ایک گاڑی انٹر نہیں ہوتی تھی, اور یہ ہم نے دیکھا کہ یہاں 1 لاکھ سے زیادہ گاڑیوں پہ جو ہے وہ خوشیاں منائی گئیں. دوسری بات جو ہے مجھے یہ کہنی ہے کہ اگر آپ ہر وقت یہ بات کرتے ہیں, اور کرنی چاہیے کہ جی سندھ میں یوں ہے, فلانی جگہ یوں ہے, تو آپ کو یہ کنٹرول کرنا چاہیے نا کہ آپ کے ہاں سیاح کو پھنسا کے اس سے ڈبل پیسے لیے جائیں گے. یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ کہاں تھا کنٹرول کرنے کا ادارہ کہ پرائسز کو وہاں جا کے کنٹرول کرے؟ میری سندھ گورنمنٹ کی ایک میری فرینڈ ہے جو کہ سندھ گورنمنٹ سر امپلائی ہے, اس نے 1 مہینے پہلے مال روڈ پر ہوٹل بک کرایا تھا, 5,000 کے بجائے بک ہوئے ہوئے ہوٹل نے اس سے 14,000 لیے کہ جی جب آپ نے بک کرایا تھا تو اس وقت یہاں پہ کوئی برف باری کا تھوڑی پتا تھا. تو میں نے وقت کے ساتھ روز آنا اس پہ یہ ریگولیرٹیز بڑے وقت سے جاری ہیں. اب الرٹ ہوئی ہے بالکل ساری مشینری, اور سی ایم صاحب بھی اب آئے ہیں حرکت میں. لیکن اندلیب صاحبہ, اب آپ کیونکہ آپ نے مجھے کہا کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی ہوں, لیکن میں یقینی طور پہ باقی سب چیزوں کو ہائی لائٹ کروں گی, لیکن کسی صورت میں نہیں سمجھتی کہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کی جانیں گئیں ان کا قصور تھا, ان کے پیچھے بھی بیٹھی ہیں, اور اس کو وکٹم بلیمنگ کہتے ہیں. اس کے اوپر ہم ہزاروں بار اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے رسپانسز کے اوپر بات کر چکے ہیں. آپ مجھے صرف یہ بتائیے, اب وزیر داخلہ آ کر کہتے ہیں یہ بات, انہوں نے کہا کہ پولیس جو وہاں پر موجود ہے, شیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں اتنے لوگوں کو جانے کیسے دیا اندر. انہوں نے کہا جو نیچے پولیس موجود تھی ان کی عوام بات نہیں سن رہے تھے, کیمرے نکال لیتے, پولیس ڈر جاتی ہے. یہ وزیر داخلہ کا پولیس کے اوپر کے بارے میں یہ امپریشن وہ ٹی وی کے اوپر دے رہے ہیں کہ پولیس تو انکمپیٹنٹ ہے اور وہ ڈر جاتی ہے, اس لیے مجھے رینجرز کو بلانا پڑا. آپ لوگوں کا وہ دعویٰ ایک اور بھی تو ہوا ہو گیا پھر, کیا آپ لوگوں نے پنجاب پولیس ریفارمز کر کے نعرہ لگا کے آپ لوگ حکومت میں آئے تھے, کبھی ٹی ایل پی کے سامنے آپ پولیس کو چھوڑ دیتے ہیں, اور کبھی اس طرح کے واقعات کے اوپر آپ پولیس کی بے عزتی کرتے ہیں آ کے کہ وہ ڈر جاتے ہیں عوام سے. ایک تو شکریہ ابسا, آپ نے میرا پوائنٹ پروف کر دیا. وہ بڑے اطمینان سے شیلا بولی, آپ نے ایک دفعہ بھی ان کو انٹرپٹ نہیں کیا اور نہ میں ان سے کیا, میں ان سے دوسرے ٹاپک کے اوپر میں یہی سیٹل کر دوں اس کو, کیونکہ آپ لوگ ہمیشہ میڈیا کے اوپر بھڑک جاتے ہیں. ان سے میں دوسرے پارٹ جو ہمارا ٹاپک ہے شاہ رخ جتوئی والا, اس پہ سوال کروں گی. اس پہ میں ان کو کیا بلیم کروں؟ آپ کر لیں بلیم, کیونکہ فواد چوہدری صاحب نے بھی اپوزیشن کو بلیم کیا ہے. میں نے تو بلیم کی بات ہی نہیں کی, میں نے تو بات کی ہے کہ جی پوائنٹ آف ویو آپ میرے 1000 پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کریں, مجھے بات ختم کرنے دیں. میں نے تو یہ نہیں کہا, میں تو صرف آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر شیلا نے کوئی پوائنٹ آف ویو دیا ہے, میں اس سے اگری شاید نہیں کرتی, لیکن میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. آپ انٹرپٹڈ ان ساری باتوں کا جواب دے دیں, اگلے 2 منٹ آپ انٹرپٹڈ بات کر لیں. شیلا, اندلیب صاحبہ. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, یہ بالکل حقیقت ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو ہماری کیپبلٹیز ہے, جو بیوروکریسی کی کیپبلٹیز ہے, وہ بہت زیادہ پچھلے کئی دہائیوں سے ان میں ڈکلائن آ رہا ہے, اور یہ سب کہہ چکے ہیں, جس میں پولیس بھی آتی ہے. پولیس کا مورال جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں. آپ نے دیکھا جب ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ ہوا تھا, 100 بندوں کو گولیاں لگی, لائیو دکھایا گیا تھا. وہ آج تک آپ کو پتا ہے کہ اس کا کیا بنا, پولیس میں سے کتنے لوگ نکلے, کتنے نہیں نکلے. اب اگر ہم نے 6 آئی جیز چینج کیے ہیں, اس پہ بھی کرٹیسزم ہے. اب اگر پچھلے 40 سالوں سے پولیس میں 25,000 کرمنلز ہائر کیے گئے, بقول رپورٹ آف آئی جی عباس خان کہ نواز شریف صاحب نے 25,000 کرمنلز, ان کی کوالیفیکیشن ہوتی تھی کہ کرمنلز ہیں. اسی طرح وہ عابد باکسر, وہ سارے. تو اب ہم اٹھا کے ان سب کو 5 آئی جیز تو ہم نے چینج کیے, لیکن ہم کوئی جو 7 لاکھ بندے ہیں ان کو نکال تو نہیں سکتے نا. ان کی اوور ہالنگ کرتے ہوئے ایک ٹائم لگے گا. نمبر 1, بالکل یہ ٹھیک بات ہے کہ وہ جو کیپیسٹی ہے انتظامیہ کی, جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, جو ان کا مرال ہے, اس کو اس میں بہتری لانے میں بہت وقت لگے گا. یہ ایسے نہیں ہونا. یہ آپ ماڈل ٹاؤن کے واقعات دیکھ چکے ہیں, یہ آپ جوزف کالونی کے واقعات دیکھ چکی ہیں, یہ آپ یہ بلدیہ فیکٹری کے واقعات دیکھ چکے ہیں. یہ سارے واقعات جس میں اللہ معافی دے 400 بندہ گیا, 100 بندہ گیا, یہ ایک ہسٹری ہے. اس ہسٹری کو چینج کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے, اور آپ کو ایک نئی سوچ جس پہ ریزسٹنس ہے, مافیا ہے, جس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں, اور ہم مانتے ہیں کہ وہ جو سکسیس ہمیں ملنی چاہیے اس میں ابھی ٹائم ہے, اور ان لوگوں کی سوچ بدلتے ہوئے ٹائم ہے. جہاں تک مری کا تعلق ہے, بالکل میں اپنی بات وہی آپ کو کہوں گی کہ اگر آپ نے چھانگا مانگا مری باقی سب جو ہے ان میں ریزورٹس میں آپ نے ایکسپینشن نہیں کی, جبکہ آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ 10 گنا بڑھ گئی ہے, جبکہ کووڈ کی وجہ سے لوگ
डेस्परेट होते हैं जी, सियाहत के लिए, बाहर निकलने के लिए, तो डेफिनेटली आपके पास जो ओवर सप्लाई आता है उसमें एक्सप्लॉयटेशन भी होती है, बिल्कुल होती है। मैं आपके साथ एग्री करती हूँ, मैं शैला के साथ भी एग्री करती हूँ कि 50-50 हज़ार रुपया उनसे लिया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। और इसका हल यही है कि हम ऑल्टरनेटिव सियाहत के मकामात पैदा करें ताकि ये ट्रैफिक वहां डाइवर्ट हो, पुलिस के लिए भी आसानी हो, लोगों के लिए भी आसानी हो। अब अगर आप मुकम्मल कर चुकी हैं तो, और आपकी इजाजत है तो, पॉइंट नंबर 1, 6 आईजी आप लोगों ने तब्दील किए और मीनारे पाकिस्तान के अभी उसके बावजूद इतने आईजी तब्दील करने का क्या फायदा? आप पहले वाले को ही रख लेते, क्योंकि हालात तो वैसे के वैसे। क्या तब्दीली लेके आए हैं आप लोग? दूसरा, टीएलपी के आगे आपने पुलिस को, ये सब चीजें इसी दौरान हुई जब आप आईजी पे आईजी तब्दील कर रहे थे और हम समझ रहे थे कौन सा शाहकार आएगा अब जो हालात को बेहतर कर देगा। दूसरी बात आपने की 5 साल ज्यादा वक्त लग जाएगा, हर हुकूमत के पास 5 साल का वक्त होता है। अंदलीब साहबा, आपको किस तरह 20 साल का एक सेटअप बना के दे दिया जाए जिसमें आप लोग सारे दुनिया जहान के मसाइल हल कर लें और फिर हम आपसे जवाबदेही करें? शैला साहबा, मुझे पता है आपने पॉइंट रेज करना है, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आके आपकी तरफ ही आऊंगी, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें कि मरी का जो वाक़या है उसके ऊपर क्यों हमें अभी तक नज़र नहीं आता। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को कबूल करे कि कहाँ पे लैप्स हुआ। और शैला रज़ा साहब और अंदलीब अब्बास साहब हमारे साथ हैं। नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू भी क्विकली शामिल कर लेते हैं। इसके लिए तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तलाल साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले आप अपना रिस्पॉन्स इस बात पर दे दें कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने भी और अब अंदलीब साहब हमारे प्रोग्राम में भी कह रही हैं, वैसे तो अनलाइक प्राइम मिनिस्टर साहब, अंदलीब साहबा की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि ये नाअहली तो थी इंतजामिया की, लेकिन वो लोग ये कहती है हुकूमत, ये आप लोगों के ऊपर मुकदमा पेश करती है कि आप लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में कोई ऐसा काम नहीं किया, खासकर टूरिज्म के हवाले से, और उसके नताइज आज भुगतना पड़ रहे हैं। और ये इतना 5 साल का वक्त काफी नहीं है इस हुकूमत के लिए कि सब चीजों को ठीक कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये भी साथ तस्लीम कर लें तो बहुत अच्छी बात है कि 3.5 साल जो है वो उससे इन्होंने गुजारे हैं, और उसमें अगर कुछ किया होता तो कम से कम ऐसा इंसिडेंट ना होता जो पहले कभी नहीं हुआ। और बाकी रही बात, जो हुकूमत मौसमों पर बात डाल दे, जो हालात पर बात डाल दे, जो अवाम पर डाल दे, उसने क्या इम्प्रूव करना है या क्या परफॉर्म करना है या अपनी जो कमी कुताही है उसको क्या ठीक करना है। सो ये तो हमेशा डाल देते हैं जी, लोगों पर डाल देते हैं, कभी हालात पर डाल देते हैं, कभी वो क्या कहते हैं मौसम पर और कुदरत पर डाल देते हैं। सो ऐसे इम्प्रूव होना जो है वो नामुमकिन है, और इम्प्रूव करने के लिए इनके पास टीम भी नहीं है। क्या बुज़दार साहब करेंगे, क्या उनका विजन है और क्या आज तक उन्होंने किया है। सो मेरा ख्याल है हमें 2 तरह की मायूसी है। एक तो ये कि ये वाकया हुआ, दूसरा ये कि मुस्तकबिल में भी करीब में इस हुकूमत से कुछ होता नजर नहीं आता। लेकिन तलाल साहब, आपके जो प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब है फॉर्मर, वो खुद भी मरी से ताल्लुक रखते थे। आपके इस वक्त सीएम बुज़दार साहब ने पार्किंग लॉट्स बनाने का भी ऐलान कर दिया है, और उन्होंने कहा है ये इस वाक़े से सबक सीखते हुए उन्होंने ऐलान किया कि 2 थाने भी बनाएंगे। लेकिन अमली तौर पर आप लोगों ने क्या किया मरी के लिए? मेरा ख्याल है कि ये तो काश पहले कभी कोई पिछले 5 साल से पहले कोई मरी गया होता कि वहां पानी था नहीं था, पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, गैस के हवाले से पूरे मरी और उसके पूरे इलाके में किसने पहुंचाई, उसके बाद उसका एक पूरा मेगा क्या कहते हैं एक प्रोग्राम वो वाला जो वो सारा एक मास्टर प्लान था, उस पर अमल करने की बजाय एक भी वहां पर एक चीज का भी अमल। सो अगर नहीं हुआ तो फिर वो आगे कैसे बढ़ता। और बाकी रही बात, हम तो परफॉर्मेंस में 500 चीजें गिनवा देंगे मरी और मरी के अलावा भी, ये भी कोई एक गिनवा दें, 3.5 साल में बता दें कोई एक ईंट लगाई हो मरी इन्होंने। जाती हूँ मैं उनकी तरफ। शैला साहब, आपका रिस्पांस। अब आपने सुन ली अंदलीब साहबा की बात, वो कह रही हैं हमने 5-6 आईजी तब्दील किए, लेकिन जो तलाल साहब की जमात की तरफ से पंजाब में बिगाड़ था और ओवरऑल आप लोगों की हुकूमतों, माजी की हुकूमतों की वजह से, आपका रिस्पांस?
میں بہت افسوس کے ساتھ اسے کنڈیم کروں گی. میں بقرعید پہ کاغان اور ناران گئی تھی اور وہاں پہ ان کی 7 سال سے گورنمنٹ ہے اور سیف الملوک جانے کا جو راستہ ہے اس کو بنایا نہیں جاتا کیونکہ وہاں پہ بھی جیپ مافیا جو ہے وہ انہیں الاؤ نہیں کرتے. اور ناد علی پڑھتے پڑھتے گئی, ناد علی پڑھتے پڑھتے آئی اور وہاں پر بھی اوور کراؤڈڈ تھا اور اتنا کچرا پڑا ہوا تھا کہ میں نے وہ ساری پکچرز لیں. دیکھیے مری کے لیے بھی لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ ایک تو 3 سال سے وہاں کی سڑکیں نہیں بنی, دوسری بات یہ کہ اگر ایک 2 کمرے کا گھر ہے جس کے 2 باتھ روم ہے اس میں آپ 1000 لوگ جمع کر دیں گے تو آپ کا جو بھی انتظام ہوگا وہ چوپٹ ہو جائے گا. بات ساری یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے کیسے ٹورزم پروان چڑھانے کے لیے یہاں پہ اتنے لوگوں کو جھونک دیا. نہیں کسی نے کوئی پوائنٹ تلاش کیا, آسان بات نہیں ہے, غریب ملک ہے, اس کے لیے سڑک بنانی پڑتی ہے, سب کچھ کرنا پڑتا ہے, وقت لگتا ہے. اور اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یا تو انڈائریکٹ ٹیکس لگا کر ہم کما لیں گے یا اس طرح کے فضول قسم کا جو آپ نے یہ کانسیپٹ دیا کہ 5000 گاڑیاں جہاں پہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور ماضی میں ہم نے بند ہوتے دیکھا, آپ نے 1.25 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں وہاں گھسا دیں تو کوئی بھی اس کو نہیں سنبھال سکتا تھا. پلاننگ ہی غلط تھی, یہ سوچ غلط تھی کہ ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ٹورزم بڑھ گیا. اور جو میں بار بار ایک بات کر رہی ہوں وہ یہی کر رہی ہوں کہ دیکھیے بے شک آپ سب سے مخالفت کریں لیکن جو کام ہے, ماضی میں بھی برف باری ہوئی لیکن مظفر آباد جانے کا راستہ بند نہیں ہوتا تھا, فوراً جو ہے وہ وہاں سے برف ہٹا دی جاتی تھی, ایکسپریس وے بنایا, پرانا راستہ وہ کیا. تو یہ سب گریجولی ہوتے ہیں. آپ ایک دم اپنی بد انتظامی کو, اپنی بے وقوفی کو ہر چیز سب پہ تھوپ دیں, یہ بہتر نہیں ہے. آپ ایکسیپٹ کریں کہ آپ کی یہ پلاننگ غلط تھی کہ جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں ہم اسے جانے دیں اور ان سے ڈبل وصول کریں اور خوش ہوں کہ ہمارا ملک خوشحال ہے. تو یہ غلط ہے. اور جب یہ برف باری شروع ہو گئی تھی تو دوڑنا چاہیے تھا کہ لوگ کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک نارمل گاڑی لیتے ہیں تو 1.25 لاکھ گاڑی کو آپ 1.25 لاکھ کو آپ 5 سے ملٹیپلائی کرتے. میں اندلیب صاحبہ ابھی مختصر میں بالکل پوائنٹ لے کے جا رہی ہوں. اندلیب صاحب ابھی مختصر جواب آپ جتنا دے سکے اس سوال کا, اور باقی بریک کے بعد بھی آؤں گی آپ کی طرف. اب سوال یہ کہ 2-3 فرنٹس کے اوپر, ایک تو انکمپٹنس ہمیں نظر آئی اور مس مینجمنٹ تو نظر آئی, اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا فیک نیوز میں بھی آپ کی جماعت کے اعلیٰ ترین جو عہدیدار ہیں وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے. ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں گورنر ہاؤس مری میں ہے اور اس کو کیوں نہیں کھولا گیا عوام کے لیے. میں وہاں پر موجود ہوں, 10 فٹ برف پڑی ہوئی ہے اور اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. محکمہ موسمیات نے یہ بتایا کہ جس دن سانحہ پیش آیا اس دن زیادہ سے زیادہ 17 انچ یعنی 1.5 فٹ تک سے بھی کم برف پڑی. تو یہ فیک نیوز, کیا ضرورت تھی اس کی؟ دیکھیں یہ میں تو اس پہ کامنٹ کیا کروں, میں نے تو یہ نہیں دیکھی. آپ کو ڈاکٹر شہباز گل یا کسی اور کو جو وہاں تھے ان سے سوال یہ کرنا چاہیے. میں تو آئی ایم ناٹ پریوی ٹو واٹ ان کس کانٹیکس میں یہ ہے, تو میں تو اس پہ کامنٹ نہیں کروں گی. لیکن ہاں میں یہ ضرور کامنٹ کروں گی کہ یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے اس پہ اگر کام نہیں ہوا اور پاکستان کو ڈیفارسٹ کیا گیا پچھلے 30 سالوں میں, تو اور ساری دنیا کے اندر اگر سنو سٹارمز آئی ہیں, کیونکہ یہ کوئی نارمل نہیں تھی, اور یہ جو برف باری ہے اس نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. یہ آپ لوگوں نے رپورٹ کیا, آپ کے چینل نے, اور اگر یہ فیک نیوز ہے سارے چینلز کی کہ کبھی پہلے ایسی برف باری نہیں ہوئی تو آپ اپنے چینلز کو سو کریں اور پتہ کریں. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کا کوئی ٹچ بٹن میں نہیں ہوگا شارٹ ٹرم, کیونکہ اگر 30 سالوں میں انہوں نے کچھ نہیں کیا تو آپ کا یہ سوال کیجیے کہ آپ نے 3 سالوں میں وہ نہیں کیا جو انہوں نے 30 سالوں میں نہیں کیا. جہاں تک کلائمیٹ چینج کا تعلق ہے, میں تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوں اور ان کے لوگ سارے میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, اور آپ شرمناک فگرز دیکھیں. مطلب لگتا ہے کہ کوئی پاکستان کا دشمن تھا جس نے سارے پاکستان میں انہوں نے درخت سارے اڑوا دیے, انہوں نے سارے دریا کو سکھوا دیا. دریا جو ہے ڈیڈ سی ہو چکے ہیں, راوی ڈیڈ سی ہے, اس کے اندر لائف ہی نہیں ہے. اتنا اس کے اندر انہوں نے گند ڈالا, اوپر سڑک بنا دی, نیچے ڈرینیج کے لیے کچھ نہیں ہے. کراچی کا تو آپ کو پتہ ہے, پہلے ہی پتہ ہے کہ نالے ابل پڑتے ہیں ذرا سی بارش ہو. یہ تو انہوں نے 30 سال سے محنت سے انہوں نے سارا کچھ کیا, اور آپ اور آپ کا چینل یہ 30 سالوں سے دکھا رہے ہیں. تو پھر مڑ کے آپ ان سے سوال کریں, ہم سے سوال کریں کہ یہ 3 سالوں میں آپ نے وہ نہیں کیا, جبکہ کلائمیٹ چینج ایسا ہو گیا ہے کہ ساری دنیا کے اندر فلڈز بھی آ رہے ہیں, سنو سٹارم بھی ہے, اور اس کے علاوہ گرمی جتنی ہوئی ہے, ہاٹسٹ ڈے تھا اس وقت یا دسمبر میں ان لنڈن آلسو اینڈ ان پاکستان آلسو.
اور آپ کو پتا ہے کہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں نہیں کی گئی. تو پھر یہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ 30 سال کی ڈسٹرکشن کو 3 سال کی کنسٹرکشن سے کیسے کمپیئر کریں؟ ایک شارٹ بریک کی طرف جانے میں آتی ہوں آپ کی طرف. کلائمیٹ چینج از اے ریئلٹی, دنیا میں اس کے اثرات ہو رہے ہیں, لیکن دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جس کی موجودہ حکومت آ کے کہے کہ ہماری انتظامی غفلت نہیں ہے اگر لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. یہ ماضی کی حکومتیں خود ہی اس کا جواب دیں گی. آخر ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم پھر ایک بار ذکر کریں گے ادلیب صاحبہ سے فواد چوئی صاحب کے ٹویٹ کا, جس کو قرار دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ترغیب دی لوگوں کو, وہ گئے اور کوئی ذمہ داری کی بات نہیں کی گئی حکومت کی طرف سے. ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں ایک تو مری سانے کے حوالے سے, لیکن ایک اور جو بھی آج سندھ کا واقعہ ہے وہ بھی اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. شیلا صاحبہ, وقت تو ہمارے پاس اتنا نہیں ہے, لیکن میں چاہوں گی آپ کو ایک رسپانس دیں تاکہ ہم لیکن کل کے پروگرام میں اس معاملے کے اوپر تفصیلی بات کریں گے. اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ لوگ احساس کی بات کر رہے ہیں عوام کی, لیکن آپ کے اپنے صوبے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج شاہ رخ جتوئی کے حوالے سے جب میڈیا پہ خبر چلی وہ کچھ مہینے سے عیاشی کر رہے ایک نجی اسپتال میں جو اس کی اپنی فیملی کی طرف سے اون کیا جاتا ہے, تو اس کے بعد حرکت میں آئے اور اس کو واپس جیل منتقل کر دیا گیا. کیا جواز ہے اس کا سندھ حکومت کے پاس؟ دیکھیے, جو خبر میں نے آج خود بھی ٹی وی پہ دیکھی, ابھی میری بھی اس پہ اتنی ہی ہے. جب ایک قیدی جو ہوتا ہے جو کہ 11-12 سال سے رہ رہا ہے, تو اس کو ایک تو جو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے وہ جیل مینول کے حساب سے کیا جاتا ہے, جس کی تو سمجھ آتی ہے. لیکن اگر کوئی 11-12 سال سے رہ رہا ہے, اس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جس پہ اسے شفٹ کیا جائے, تو یہ سارا جیل خانہ جات سے ہی کیا جاتا ہے. اب وہاں پہ اس نے کیا کیا, کس طرح کیا, کب سے تھا, جو چیز سامنے آئی ہے یہ واقعی ایک تشویشناک ہے کہ کل اس کو کس طرح سے. لیکن پہلی بار نہیں آئی ہے شیلا صاحبہ. چیف جسٹس صاحب نے اس کے سیل میں چھاپا مارا تھا. دیکھیے ثاقب نثار صاحب کی جب سیل پہ چھاپا مارا گیا تھا, اس کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو جیل مینول میں ہے اس کے حساب سے وہاں پہ چیزیں تھیں. اور اس کے علاوہ بھی جب چیف جسٹس صاحب نے ہاسپٹل میں بھی چھاپا مارا تھا شرجیل میمن پہ, تو اس پر بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جی ہاسپٹل میں جو ہے تو نیورو کی پورے رپورٹ ہے. اس کے اوپر جو کچھ ہوا ہے میں اسے کنڈیم کرتی ہوں, لیکن ابھی اس کی تفصیل آنے دیں. اور دیکھیں ہمارے ملک میں یہ عام بات ہے, وزیر اعظم چیخ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب چلے گئے, بیمار نہیں ہے, تو لوگ یہ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں فیسلٹیز. دیکھنا پڑے گا اگر آپ کی گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہیں تو پھر تو سوالیہ نشان ہے. آپ اس کو اگر کہہ رہی ہیں کہ بالکل ہے, جیسے ہی گورنمنٹ خبر ہے آج تک نہیں, صحت کے علاوہ بھی یہ کام محکمہ جیل خانہ جات کا ہے کہ وہاں کے ڈاکٹر نے اگر اس کو الاؤ کیا ایڈمیشن تو یہ سب دیکھیں گے, اور انشاءاللہ اسے دیکھیں گے, کیونکہ جیسے ہی چیز انڈیکیٹ ہوئی ہے اس پہ عمل بھی ہوا ہے, اور جو غلط ہے وہ غلط ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے. ہم کل اس پہ تفصیلی پروگرام کریں گے اور تفصیل سے اس کا جائزہ لیں گے ریلیونٹ رپورٹرز کے ساتھ بھی. طلال صاحب, اب آپ ایک کامنٹ کیجئے. آپ لوگوں کے بارے میں مسلسل یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی کمزور اپوزیشن کی وجہ سے حکومت بہت ساری چیزیں کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. اب آپ لوگ منی بجٹ کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ نے دیکھا, آپ نے کہا اتحادیوں کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے رابطے ہیں, لیکن اتحادیوں کو اب آپ لوگ یہ کہنے پہ آ گئے کہ آپ لوگ عوام کا احساس کریں اور ہمارے ساتھ آ جائیں. اتحادی بھرپور طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ شامل ہیں, ان کے اپنے اراکین بھی کہیں نہیں جا رہے. آپ لوگ ان حالات میں جب حکومت وکٹم بلیمنگ بھی کرتی ہے اس طرح کے انسانی حادثات کے اوپر, تو یہ بات درست نہیں کہ آپ لوگ بہت کمزور اپوزیشن ہے اور حکومت یہ سب کر لیتی ہے بہت بآسانی؟ دیکھیں, ایک تو اپوزیشن یہ کمزور نہیں ہے, لیکن یہ وہ والی اپوزیشن ہے جس کا گیٹ نمبر 4 یا 6 سے کوئی رابطہ نہیں, اور یہ ایک ایسی تبدیلی لانا چاہتے ہیں جو آئینی طور پر کسی غیر آئینی کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتے, کسی کے کہنے پہ نہ دھرنا کرنا چاہتے ہیں, نہ کسی کے کہنے پر کوئی اور کرنا چاہتے ہیں. سو ہم آئینی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. باقی رہی اگر اپوزیشن نے کیا بجلی کے ریٹ کم کرنے ہیں, گیس کے کرنے ہیں, آٹا چینی کے کرنے ہیں, اس کی چوری روکنی ہے, مری ہو یا سائی وال جیسے, اپوزیشن کمزور ہے. اب یہ کہہ سکتی ہے کہ پاکستان کی کمزور ترین, نالائق ترین, نااہل ترین حکومت جو ہے وہ اس وقت وجود میں ہے. ایک سارے کے سارے بزدار ہیں, کوئی پنجاب کا بزدار ہے تو کوئی عمران بزدار ہے, ہر ایک کی پرفارمنس ایک جیسی ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ناکام تجربہ ہے, اور سب سے زیادہ نقصان 1978 کے بعد پاکستان کو اس تبدیلی کے نام پر ہوا ہے.
मुझे तो उम्मीद है अल्लाह करे जो इनके साथ खड़े या कोई और वो पीछे हट जाए ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान दे सके और कोई उन्हें उम्मीद हो कि गरीब रोटी और पाकिस्तान की इज्जत बहाल हो। अंदलीब साहिबा, अब आप जाते जाते कम अज़ कम जो फवाद चौधरी साहब ने ट्विटर पैगाम दिया था जिसको उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया, एज आ कॉलीग उनकी एक सीनियर सियासतदान के तौर पे मजम्मत करेंगी कि गैर जिम्मेदाराना बयान था जिसमें उन्होंने कहा ये खुशहाली का आकाश है कि इतने सारे लोग, कैपेसिटी से ज़्यादा लोग जा रहे हैं लेकिन इंतजामात कोई नहीं किए गए। देखें, बात यह है कि तलाल चौधरी साहब को तो चीफ जस्टिस साहब ने उनकी इसी किस्म की बातों पे उनको बैन कर दिया हुआ है और उसके बावजूद आपको पता ही है कि वो बहुत दफ़ा पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी, और उनकी पूरी पार्टी के अंदर एक कल्चर है, बल्कि इनके जो सीनियर हैं रुहेल असगर साहब, उन्होंने कहा था कि गाली जो है वो पंजाब का कल्चर है, जो कि पंजाब को गाली देने के मुतरादिफ है। तो ये जो इनके ये बात तो खुद कहते हैं कि गाली देना हमारा कल्चर है, तो उसके बाद क्या बात रह जाती है? ये वही लोग हैं जिन्होंने तलाल चौधरी की बात तो हो गई, फवाद चौधरी साहब की भी कर लें। फवाद चौधरी साहब ने मेरे ख्याल कभी नहीं कहा कि गाली देना जो है वो पंजाब का कल्चर है। मैं उनकी ट्वीट का हवाला दे रही हूँ, मैं उनकी ट्वीट का हवाला दे रही हूँ। नहीं तो मैं तो बात कर रही हूँ कि ओवरऑल आपने कहा, मैंने उनकी ट्वीट में कोई गाली नहीं पढ़ी। आई हैव नॉट रेड दैट। मैं आप में मुझे खुद को कंफ्यूज कर रही हैं। वैसे मैंने बिल्कुल बहरहाल कोई और ही बात की थी अंदलीब साहबा, लेकिन चलिए खैर है, आपके कॉलीग हैं और सिटिंग वजीर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करती, हमारे यहाँ नहीं होते ये इतने आला मयारात के आके अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर तनकीद कर दी जाए। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अंदलीब अब्बास साहबा, शैला रजा साहबा और तलाल चौधरी साहब भी हमें प्रोग्राम के हमारे शामिल हुए। नाजरीन, ये तो एक और वाक़या है, एक के बाद एक ऐसा वाक़या पेश आता है इसके अंदर हुकूमत लगता है तमाशाई बनी हुई है और मजाक उड़ा रही है उन विक्टिम्स का जो उसका शिकार हुए हैं। हम दुआ गो हैं उन फैमिलीज़ के लिए और उनकी जिनका वहाँ पे इंतकाल हुआ, उनके जो प्यारे रह गए हैं, इस दुख के साथ सारी ज़िंदगी गुजारेंगे। आने वाले दिनों में सिंध हुकूमत के बारे में भी बात करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।